اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 آن ورڈز انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ڈھیروں ڈھیر نازل ہوں گی جو قرآن پاک کو ترجمہ اور تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جتنا زیادہ قرآن پاک کی کثرت کی جائے پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ اتنے ہی تمام معاملات کو سنبھالیں گے اور ہمارے تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائیں گے، اور زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ملیں گی، دل مطمئن ہوگا اور تمام حاجات اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ پوری فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آل پر پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا، رابطہ کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عنها فأخرجهما مما دیکھیں مم ہم نے اس میم مشدد پہ 2 سیکنڈ کا غنہ کیا، مم ٹھیک ہے۔ مما كان فيه آگے چلتے ہیں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع۔ اب دیکھیں را اور واو دونوں کی ہم نے 2 مرتبہ آوازیں بنائی ہیں۔ کیسے؟ مستقر، اس کے بعد رم، اس کے بعد ومتاع، مستقر رم ومتاع، ٹھیک ہے۔ اور واو پہ تشدید ہے، یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غنہ سا ہولڈ سا کریں گے۔ مستقر ومتاع إلى حين۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ But Shaitan caused them to slip out of it and removed them from the condition in which they had been. And we said, Go down, all of you, as enemies to one another, and you will have upon the earth a place of settlement and provision for a time. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر، یعنی کہ شیطان نے اس درخت کے پاس قریب جانے کو کہا ان دونوں کو، اور اللہ نے فرمایا ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا شیطان نے جس میں وہ تھے، یعنی کہ جنت میں تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں
ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان. شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے، شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرمانبرداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے شیطان. رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی مقتدی ہے، مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. یعنی کہ انسان کا جو نفس کہتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، جبکہ شیطان انسان کو بھڑکاتا ہے. اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں بدل گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا. آیت نمبر 37 پڑھتے ہیں. فتلقا. اب دیکھیں قا کی 2 مرتبہ آواز بنا رہے ہیں، پچھلے لام کے ساتھ ایک، دوسری اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کے ساتھ، لیکن چھوٹی مدہ بھی آ رہی ہے اس لیے ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے. فتلقا آدم مر ربہ. را با کی دونوں کی 2 مرتبہ آواز بنا رہے ہیں. کیسے؟ مر رب بی ہی. ٹھیک ہے، ہاں کھڑا زیر ہی 1 الف کے برابر کھینچا. مر ربی ہی کلمات فتاب علیہ. کلمات، اب یہاں پہ تا 2 زیر 3 ہے جس کے اندر نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے آگے فا اخفا کا حرف ہے. اس کا مطلب ہم نے یہاں پہ تا 2 زیر 3 پہ نون کو چھپا کے پڑھنا ہے، کہ ایسے چھپانا ہے زبان آپ کی تالوں سے ٹچ نہ ہو. کیسے؟ کلمات فتاب علیہ. پھر پڑھ لیتے ہیں کلمات فتاب علیہ. آگے چلیں. انہو، نون پہ تشدید، یہاں پہ ہم گناہ کریں گے 2 سیکنڈ کا. انہو هو التواب الرحیم. انہو هو التواب الرحیم. ترجمہ کر لیتے ہیں. Then Adam received from his Lord some words, and he accepted his repentance. Indeed, it is he who is the accepting of repentance, the merciful. ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرمانبرداری کی طرف رجوع کرنا چاہا اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کروائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکتے. پھر اللہ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتا دیے. توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں. بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا، طریقہ بندگی کی طرف پلٹ آیا، اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ
اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا، پھر سے نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، جس بندے نے بھی توبہ کی۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں، یعنی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا رزلٹ ضرور آتا ہے، اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے گناہ کا، اور وہ بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ گارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے، اور اگر اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد وہ سابق کی تلافی یعنی کہ پچھلے کیے ہوئے گناہ کی تلافی، معافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے، تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں، جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج بہرحال تیری جان کے لاگو ہی رہیں گے۔ قرآن جو ہے، اب یہ غور سے سنیں، قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے کہ لازماً مترتب ہو کر ہی رہے، بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے معاف کر دے اور چاہے سزا دے دے۔ البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے ساتھ ہمرشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کی جو حکمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے وہ ساتھ ہم رشتہ ہے۔ وہ چونکہ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے اپنے اختیارات کو، چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا۔ جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ، یعنی کہ جب کسی بھلائی پر انعام اللہ دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی تھی، اور جس بھلائی کو رد کرتا ہے اسے اس بنا پر رد کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کی سی تھی مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ آتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی نیت کو دیکھنا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، کیونکہ نیت پر ہی جزا سزا ہے، کیونکہ اعمال میں تو دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن نیت میں دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ رب کی رضا جوئی کا مطلب وہ بندہ جس نے اعمال اچھے کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اس کی نیت نہیں ہے اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ ہو، تو ایسے بندے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کے لیے تو نہیں ہے رحم کرم، تو اس کے لیے تو سزا ہے، وہ اللہ چاہے دے اللہ چاہے نہ دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا پھر بھی وہ کام کرے، تو اس کا مطلب یہ باغیانہ جسارت ہے، اور جس کے پیچھے شرمساری کے بجائے مزید ارتکاب جرم کی خواہش موجود ہو، مطلب ایک گناہ کیا اس کے بعد پھر کرتا جا رہا ہے، اس کے اندر شرم نہیں آ رہی، اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ یعنی کہ معافی تب ملتی ہے جب انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، آئندہ نہ گناہ کرنے کی توبہ کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے مجرم، کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی اور نا امیدی کا کوئی موقع نہیں، بشرطیہ کہ وہ اپنی غلطی کا معترف، اپنی نافرمانی پر نادم
اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو، پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، خوب غفور الرحیم ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو۔ آیت نمبر 38 پڑھتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا آگے چلتے ہیں۔ فَإِمَّا، میم پہ ہم نے 2 سیکنڈ کا غنہ کیا، میم کے اوپر تشدید ہے۔ فَإِمَّا یا اب یہاں پہ یا کے بعد الف آ رہا ہے اور الف کے اوپر جزم ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ جھٹکا آئے گا۔ یَأْتِيَنَّکُم مِّنِّی، اب دیکھیں کہاں کہاں ہم نے یہ نون مشدد آ رہا ہے، سب سے پہلے لال رنگ کا، اس کے بعد پھر جامنی رنگ کا میم مشدد، پہلے نون مشدد، پھر میم مشدد، پھر نون مشدد، تینوں پہ ہم 2 سیکنڈ کا غنہ بھی کریں گے، 2 آوازیں بھی بنائیں گے۔ یَأْتِيَنَّکُم مِّنِّی ہدن۔ آگے دیکھیں نون ساکن کا قاعدہ، اوپر جزم ہے نون کے، آگے تا آ رہا ہے، اخفاء کا حرف ہے، تو یہاں پہ ہم اس نون کو پر اخفاء کریں گے، یعنی کہ چھپائیں گے، زبان کو تالو سے ٹچ نہیں کرنا۔ فَمَن تَبِعَ ہدایا، یا کو نہیں کھینچنا، دال کے آگے الف ہے، دال کو کھینچیں گے۔ ہدایا فلا خوف، فلا لا کو کھینچا صرف، الف آ رہا ہے، فلا خوف علیہم، لام یا زبر لئی، یا سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ لین ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے، لین ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم یا کو اکنالج کر رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں کیسے؟ علیہم ولاہم، لام کو کھینچا، الف آ رہا ہے، یحزنون، ہا کو حلق سے پڑھیں۔ ترجمہ کر لیتے ہیں آیت نمبر 38 کا۔ We said, go down from it, all of you, and when guidance comes to you from me, whoever follows my guidance, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اس فکرے کا دوبارہ اعادہ معنی خیز ہے۔ اوپر کے فکرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اس کے بعد یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے۔ گناہگاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا۔ نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ ان کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوع انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تمام داغ دھل گئے اور ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ ان کی یہ داغ ان کے دامن پر بھی نہ رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوع انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا۔ برعکس اس کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی
سرفراز کیا. ٹھیک ہے، صرف توبہ پہ ہی نہیں، اللہ نے ان کو بلکہ نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں. اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا یہ مقتضی نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا. زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی. ٹھیک ہے، زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو معاف فرما دیا تھا. وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا. جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی. وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا. اصل تجویز تو ان کو زمین ہی پر اتارنے کی تھی. البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے. آیت نمبر 39 پڑھتے ہیں. والذین کفروا. اب یہ ذال کو سافٹ پڑھنا ہے، زبان کو باہر کیجئے پھر ادا ہو جائے گا. والذین کفروا، را واو پہ شروع، واو ساکن آ گیا. آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے یا اور واو ساکن کو یاد رکھیں. واو سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مدہ ہو رہی ہے. مدہ کا مطلب کھینچنا. را واو پہ شروع، ہم کھینچ رہے ہیں. اگر یہ واو نہ ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ را پہ شروع، رو مطلب نہ کھینچتے. اب یہاں پہ ہم کھینچ رہے ہیں، مدہ ہو رہی ہے. کفروا وکذبوا، آگے پھر واو ساکن آ رہا ہے، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، کھینچ رہے ہیں، مدہ ہو رہی ہے. وکذبوا بآیاتنا، بآ کو کھینچا ایک الف کے برابر، یا کو کھینچا ایک الف کے برابر، بہت زیادہ نہیں کھینچنا. بآیاتنا، آگے چلیں. اولئک، کا کو بھی نہیں کھینچنا. اولئکا ایسے نہیں کرنا. اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون. ترجمہ کرتے ہیں. And those who disbelieve and deny our signs, those will be companions of the fire. They will abide therein eternally. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا، آیات جمع ہے آیت کی. آیات کا مطلب کیا ہے؟ یہ جمع ہے آیت کی. آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے. قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے. کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہے، کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے. کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندے ہیں. کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مضامین ہی میں نہیں، اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبادت تک میں اس کے جلیل القدر منصف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں. ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہوتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے.
قرآن مجید میں آدم کی پیدائش اور نوع انسانی کی ابتدا کا یہ قصہ 7 مقامات پر آیا ہے، جن میں سے پہلا مقام یہ ہے اور باقی مقامات حسب ذیل ہیں۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب اول، دوم اور سوم میں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے، لیکن دونوں کا مقابلہ کرنے سے ہر صاحب نظر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ اور فرشتوں کی گفتگو کا ذکر تلمود میں بھی آیا ہے، مگر وہ بھی اس معنوی روح سے خالی ہے جو قرآن کے بیان کردہ قصے میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس میں لطیفہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سے پوچھا انسانوں کو آخر کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تاکہ ان میں نیک لوگ پیدا ہوں، بد لوگوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، ورنہ فرشتے انسان کی تخلیق کی منظوری نہ دیتے۔ آیت نمبر 40 پڑھتے ہیں، یا بنی یا بنی یا بنی، یا کو 1 الف کے برابر کھینچا، نی کو 3 الف کے برابر، چھوٹی مد آ رہی ہے۔ اسرائیل اذکروا، اسرائیل اذکروا۔ اب دیکھیں روح کو ہم نے کھینچا، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، مدہ ہو رہی ہے۔ نعمتی اللتی، نعمتی اللتی، نعمتی اللتی، عین کو حلق سے پڑھیں۔ انعمت علیکم، انعمت علیکم، عین کو حلق سے پڑھیں۔ وَأَوْفُوا، وَأَوْفُوا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وا کیا اور آگے واو جو ہے یہ جزم والا آ رہا ہے ساکن، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پہ یہ واو لین ہو رہا ہے، ہم مدہ نہیں کر رہے نا، یعنی کہ ہم کیسے پڑھیں، آ وو، آ وو، واو کو اکنالج کریں، وَأَوْفُوا۔ اب یہاں پہ واو جو ساکن ہے جزم والا، یہاں پہ مدہ ہو رہی ہے، یہاں پہ لین نہیں ہو رہا، پہلے لین ہو رہا تھا کیونکہ زبر تھی پہلے، اب واو سے پہلے پیش ہے تو یہ مدہ ہو رہی ہے۔ کیسے، فا پیش فو ہوتا ہے نا، لیکن ہم فو نہیں پڑھ رہے، ہم فو پڑھ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں 1 الف کے برابر۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، 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 عین کو الگ سے تاکہ عین اور ہا دونوں کا فرق محسوس ہو الگ الگ۔ بِعَهْدِي، آگے چلیں۔ اوفی بعہدکم، اوفی بعہدکم۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیسے پڑھیں ہیں، الف واو پیش، اوفی بعہدکم، آگے چلیں۔ وَإِيَّایَ، یا کو نہیں کھینچنا، اکثر یہاں غلطی ہوتی ہے۔ وَإِيَّایَ فَارْحَبُونَ، وَإِيَّایَ فَارْحَبُونَ۔ یہ والا ہا جو 2 آنکھوں والا ہے یہ سادہ ہے، اس کو حلق سے نہیں پڑھنا۔ O children of Israel, remember my favor which I have bestowed upon you, and fulfill my covenant upon you, that I will fulfill your covenant from me, and be afraid of only me. ترجمہ، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اس سے تم پورا کرو، میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا بندہ خدا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ٹھیک ہے،
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا بندہ خدا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پچھلے 4 رکوعوں میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا۔ اب یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے، جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ اس تقریر کو پڑھتے ہوئے حسب ذیل باتوں کا خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس کا منشا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر و صلاح کا عنصر موجود ہے، ٹھیک ہے، انہیں اس صداقت پہ ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پیغام اور وہی کام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء اور تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے تھے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی و دینی حالت تو تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے۔ یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو۔ تمام کتابوں میں ایک ہی پیغام تھا جو ہماری قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جو پیغام لے کے آئے، وہی پیغام تمام کتابوں میں موجود تھا، لیکن وہ کتابیں جو ہیں بدل دی گئیں، لیکن اس میں پھر بھی ایک اللہ کا پیغام موجود ہے۔ اچھا، ثانیاً دوسرا یہ کہ اس کا منشا عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی و اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے۔ اصول دین میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے مختلف ہو، وہی تعلیم ہے۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے استشہاد کیا گیا ہے جن کی تردید وہ نہ کر سکتے تھے۔ پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سازشوں، وسوسہ اندازیوں، کج بحثیوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے، اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے، ان سب کی پردہ دری کی جا رہی ہے، جس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت
محض ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کے بجائے ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت اور نفس پرستی کا کام کر رہی ہے، اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ نیکی کا کوئی کام پھل پھول سکے۔ اس طرح تمام حجت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح عنصر تھا اس کی آنکھیں کھل گئیں، دوسری طرف مدینے کے عوام پر اور بالعموم مشرکین عرب پر ان لوگوں کا مذہبی و اخلاقی اثر تھا، وہ ختم ہو گیا، اور تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمتیں اتنی پست ہو گئیں کہ وہ اس جرات کے ساتھ کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ ایک وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو۔ تیسرا یہ، پچھلے 4 رکوع میں نوع انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس توضیح کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل 4000 برس سے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشیب و فراز کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں اور سب اس قوم کی عبرتناک سرگزشت میں نظر آ جاتے ہیں۔ کس کی قوم؟ بنی اسرائیل کی قوم۔ اچھا جی، چوتھا یہ کہ اس سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے کہ وہ اس انحطاط کے گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیرو گر گئے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقاد و عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مقتضیات بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ کر چلیں۔ اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد محض ایک توبیخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا ہے۔ چلیں جی، آیت نمبر ہم نے آج 40 تک پڑھا ہے، آیت نمبر 40۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم آیت نمبر 41 پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے سے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ان تمام نبیوں پر سب حق تھیں، سب سچ تھیں، لیکن ان پر عمل نہیں کیا اور ان کتابوں کو بدلتے چلے گئے۔ اس کے بعد آخری کتاب جو قرآن پاک اتری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس میں بھی وہی پیغام ہے، لیکن اس کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے یہ آخری کتاب ہے قرآن پاک۔
سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم. انشاء اللہ تعالیٰ اگلا سبق اگلے لیسن میں ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.